ونسلم على رسوله الكريم وعلى بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بحق اور خدائے پاک را آنکھ ایمان دار مشت خاک را الہی خنچے امید بکشا گلے از روضہ جاوید فرما زباں کا مودت کہاں جائے گی ثنائے محمد بہت دلپذیر ہزار بار مشورت دہن سے مشغولا علوم نامد و گفتن کمال بیادبیس بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارن چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارن ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد و ثنا و نبی اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سربراہ حامی بے کساں نیشر تاباں احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کریم آقا کی بارگاہ بے کس بنا رجحاتیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام انتہائی قابل تقریم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں قرآن مجید برہان حمید کی ایک آیا مبارکہ جس کے اندر اللہ کے ارشاد فرما دے فَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مومنین سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کیا صدقوا ما عاہد اللہ علیہ کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا منہم من قضا نحبہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے
جو وعدہ کیا تھا، جو منت مانی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں منت کیا ہوتی ہے؟ منت شرعی عبادت ہوتی ہے۔ سب بھائی بالخصوص جملہ نوٹ کر لو، میں اکثر سریعہ گزشتہ رہنا، لیکن کیونکہ ایک سبق ساری قوم بھلا چکی ہے تو اس میں دوبارہ اس واسطے اس وقت سے رپیٹ کرتا رہنا کہ سنگی یاد کر جانا۔ منہم من قضا نحبہ، نحب عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اسی کہنے منت مننا۔ منت صرف اللہ اگے منی جا سکتی ہے، بس سارے بھائی نوٹ کر لو اور اس کو یاد کرو۔ منت عبادت ہے، منت عبادت ہے، اور عبادت صرف رب کی جاتی ہے۔ خیر اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ شرک کے مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے جو اللہ چاہے، زنا معاف کر دے، شراب معاف کر دے، جوا معاف کر دے، چوری معاف کر دے، ڈاکہ معاف کر دے، نمازاں روزے حج زکات اگر میرا اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوئے گی، کیونکہ اللہ نے شرک پسند نہیں۔ لہذا اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں سب گناہ چاہاں تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوئے گی۔ لہذا منت مننا عبادت ہے، اور عبادت رب تو علاوہ کسی کی جائز نہیں۔ تسی کسی درخت کی منت، درخت کے منت نہیں مان سکتے، کسی قبر تے منت نہیں مان سکتے، کسی جھنڈے اگے، کسی جانور اگے، کسی پیر اگے، کسی ولی اگے، فقیر عالم اور غوث قطب اگے منت نہیں مان سکتے۔ اگر تسی منو گے تو تسی شرک کر رہے ہو۔ منت جدوں بھی منو اپنے رب اگے منو۔ اللہ سنیا میں مسجد بناؤں گا، منت ہے۔ اللہ سنیا میں مدرسے سے خدمت کراں گا، منت ہے۔ اللہ سنیا میں اتنے نفل پڑھاں گا، منت ہے۔ اللہ سنیا میں اتنے روزے رکھاں گا، یہ منت ہے۔ اللہ سنیا میں حج کراں گا، یہ منت ہے۔ اللہ سنیا میں عمرہ کراں گا، یہ منت ہے۔ اے میرے خدا، اگر اے میرا کام ہو جائے، میں امتحانی تو پاس ہو جاواں، اگر تو مینوں بیٹا دے دے، اگر تو مینوں بیٹی دے دے، جڑا تیرا فلاں ولی علی حجویری لاہور والے سید ثابت شاہ صاحب ایسا کہ چاہے ہیں کہ کوئی کسی فقیر کی منت من لو کہ میں اس جگہ تے جا کے جڑے اتنے ظاہرین ہوں گے انہوں کھانا کھلا دیں، انہوں چاول پکا کے تقسیم کر دیا گا، انہوں کھانا کھلا دیا گا، ظاہرین کی سہولت واسطے اتنے ٹوٹیاں لگا دیا گا، اتنے میلاد تے کچھ خرچہ کر دیا گا، لیکن گل کی دینا ہو رہی ہے، گل اللہ نہ ہو رہی ہے۔ منت صرف اللہ کے منو، کسی اور کے بھی منت مننا جائز، کیونکہ عبادت ہے، منت عبادت ہے، کیونکہ کار ساز حقیقی بندے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز حقیقی مالک کوئی بندہ نہیں ہوتا، اصلی مالک اللہ ہے۔ لہذا کسی نے حقیقی نفع و نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے۔ باقی بندے مجازی طور پہ نفع و نقصان دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہے جو اس کا تعلق بھی رب نہ ہوتا ہے۔ ایک اہل سنت کا عقیدہ ہے، لوگ جو شرکیہ افعال کے اندر مبتلا ہوئے کہ جھنڈیاں کے تھلے دیوے بالنے اور جھنڈیاں کو سجدہ کرنا، کسی گھوڑے کو، کسی جانور کو، کسی پیر کو سجدہ کرنا، مرشد کو سجدہ کرنا، سجدے کی نیت کر کے سجدہ کرے تو مشرک اور کافر ہو گیا، لیکن اگر بغیر نیت تو ویسے ہی سجدے میں گر گیا تو پھر بھی گناہ گار ضرور ہوا لیکن مشرک نہ ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں لگی کر رہے۔ لیکن اگر اس نے سجدے کی نیت سے سجدہ کیا اور اس کو الہ سمجھا تو لا شک وہ بندہ کافر ہے اور دین اسلام تو خارج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ، مردوں نے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دا جتنا بھی مطالعہ کیتا بعد صحابہ دا، میں کسی بندے کو محمد مصطفیٰ دے ملاد دے بھی منت بندیا نہیں کر گیا۔ کسی ہسٹری کی کتاب ہے، کسی حدیث کی کتاب ہے، کسی تفسیر کی کتاب ہے جس کا تذکرہ میرے نالج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کے اندر لوگ مبتلا ہیں، بہت بڑی غلطی ہے جس کا لوگوں کو ادراک نہیں کہ ایسے کی کر رہے ہیں۔
وہ میزارات تے منتا مندے میزارات تے منتا نہ منیا کرو. اسی اہل سنت کا اہل سنت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی سنتاں تے عمل کرنے والے, رسول اللہ کی سنتاں کو لوگاں زندہ کرنے والے, اور رسول اللہ کی سنتاں کا جو اصل عقیدہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ساری ڈیوٹی ہے. حضرات محترم, قبراں تے بہت سارے ایسے افعال سر انجام پاندے جنہ کا قرآن و سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی دین قرآن اور حدیث جو ملے گا, اور علماء کرام کی صحبت جو ملے گا. وہ لوگ جڑے صاحب علم و شعور نے انہوں کی سنگت اور صحبت وچ پہن نال اصلی دین ملے گا. کیونکہ پیر کبھی بھی اصلی دین نہیں دس سکتے. میں کیوں ہے کہ اس کے ایک دکاندار کو پتا ہوئے کہ میری دکانداری چل رہی ہے اور نقلی مال میں چل رہی ہے, تو وہ نقلی مال کے خلاف نہیں بول سکتا. وہ کہے گا کہ جیسا بگڑے بگڑنے جو ساڈا چل رہا ہے ٹھیک ہے چلن دو. بھائی اصلی اور سچا اور سچا اور کھرا دین یا قرآن جو ملے گا یا نبی پاک سرکار نے پاکیزہ فرمان جو ملے گا, کیونکہ یہ ماخذ اور مراجع اصل. کیونکہ اللہ فرماتے صاحب ایمان ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب تمہیں کوئی پرابلم آوے کسی مسئلے میں تمہیں ڈاؤٹ ہو جائے تو تسی اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. میری سوچ میری پسند کا اتنے کوئی تعلق نہیں. جتنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اتنے میری ذاتی سوچ اور میرا فیصلہ اہمیت نہیں رکھتے, اتنے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اہمیت دی جائے گی. آپ سمجھ رہے ہو نا حضرات؟ مَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, مومنہ کچھ فرد ایسے ہیں جنہاں کی منت بنی سی کیا اے میرے رب اگر تیرے نبی کی کافرانہ جنگ ہوئی تو اسی اپنی جاننا قربان کر دیں. آپ لوگ منت کا مسئلہ سمجھے سائے, اگر کسی بھائی کوئی کانسیپٹ کلیئر نہ ہویا ہوئے وہ بات پھر رکھا میں نل کر لے, کیونکہ میرا آج کا موضوع ہی نہیں ہے کہ ویسے لفظ آئے دیش میں تھوڑی جی اس کی تشریح کرنی تھی. باقی اگر کوئی اس بارے مزید تفصیل نال گفتگو کرنا چاہے, بے شک کوئی بچہ 100 سوال بھی کرنا چاہے تو کر کے اس کے بارے تشفی اور تسلی حاصل کرے, کیونکہ باقی اپنے کانسیپٹ کلیئر ہو گے تو پھر اسی بندے نال گل کرو گے. اس بارے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سارے گھروں میں بیویاں منتا کی منتی ہیں. وہ کسی عورت کو جڑا ہے وہ اک دے اتنے نکل رہا ہوئے نا تو آدھی نا سلور چڑھا گیا, یہ کوئی منت شرعی نہیں ہے. اسی دربار تے جاواں گیاں سلام کراں گیاں, عورتاں دا بیدارات تے جوان عورتاں دا بیدارات تے جانا شرعاً ممنوع ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور, جڑیاں جوان عورتاں بن ٹھن کے بیدارات تے جان انہاں تے اللہ دی لعنت ہے. لہذا کوئی منت ایسی نہیں ہو سکتی جڑی رسول اللہ کے فرمان کے مخالف ہو. جب میرے نبی پاک سرکار نے منع کر دی ہے تو اس کے بعد منع کا کوئی کانسیپٹ کوئی ضرورت ہی عورت کو باقی نہیں رہتی. لہذا عورتوں کا بیدارات اسلام کر جانا ممنوع ہے. اگر عورتیں صاحب بیدار کی عقیدت رکھتی ہیں تو اپنے گھر انہوں نے سارے ثواب واسطے لنگر پکا کے اتنے تقسیم کرتے انہوں کا اتوں بھی پہنچ جاتا ہے, کیونکہ جیڑا رب لاہور ہے کوئی رب پنڈی پٹیاں بھی ہے, وہی رب سکھی بھی ہے. تھی ایک بھی جمع کراؤ تو اتوں جمع ہو کے اس صاحب بیدار تک پہنچ جائے. اتنے تھوڑا عورتوں کا جانا اور بیدارات میں جا کے ایسے افعال کرنے اور مرد و زن اختلاف ہونا یہ شرم جائز نہیں ہے. اور پھر بیدارات کے اوپر کوئی ایسا انتظام اور سسٹم بھی نہیں ہوگا کہ عورتوں کا الگ ہوئے تو مردوں کا الگ ہوئے, بوڑھی عورت ہو جائے. بوڑھی عورت کے پردہ فرض شرم نہیں ہوتا. جڑی عورت پوری ہو جائے آئسا اس کو کہتے ہیں شرعی زبان کے اندر, جڑی ایسی عورت جس کو دیکھ کے عورت کا جو عورت کے بارے خیال ہے نہ آئے اتنی بوڑھی عورت ہو جائے تو ایسی عورت شریعت کی طرف پردے کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. ایسی عورت اگر بدعت سے جائے تو اس کو بعد صورتوں کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ ایسی عورت کسی قبر سے یا بدعت سے جائے تو اس کی اجازت کی امکانات موجود ہیں, لیکن جوان عورت سے قطعاً نہیں جا سکتی بدعت. اس بارے کوئی دو رائے نہیں اور کوئی تحقیق نہیں کہ کوئی تحقیق ہوئے جن کو کوئی پتہ ہے نقطہ سچ کر لگے کہ نہیں گناہ عورت بھی جا سکتی. عورتیں بدعات سے جانا شرع ممنوع ہے. شریعت محمدی کے اندر اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اندر
مزارات پہ بالکل نہیں جانا چاہیے. عورت اپنے پیر کو بھی مرشد، حالانکہ مرشد بات ہوتا ہے، لیکن عورت محرم کے بغیر اپنے مرشد کو بھی نہ جائے. محرم نہ ہوئے تو عورت اپنے مرشد کو کا پردہ ماحول ہے جو اس کو ملنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت ہے. حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ ایسے لوگ سن جنہوں نے منت منگی کہ اگر رسول اللہ کا کافر نال مقابلہ ہویا تو اسی اپنی جاناں حضور تو قربان کر دیا. اے اللہ، اگر تیرے نبی دا کافر نال مقابلہ ہوتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، تے اسی دین حق دے نصرت واسطے نبی پاک دا ساتھ دے دیا ہونا. اے اللہ، اسی اپنی جاناں دین حق تو رسول اللہ دی حمایت وچ قربان کرا کر. یہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگہ ہوئی، جگہ بدر ہوئی، تو جنہوں نے مدد منگی سی انہوں نے جو کچھ ایسے سر حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی جاناں قربان کر دی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین واسطے، حمایت واسطے. جنگی وقت کے اندر حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت عثمان شہادت حاصل نہ کر سکے. بدر خندق اللہ فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ ہوتے ہیں جنہاں کی منتیں پوریاں ہو گئی ہیں، یعنی انہوں نے شہادت کا مرتبہ پا لیا ہے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ الہی کب وہ وقت آوے کہ اسی اپنی جاناں دین کو قربان کر دیں. بھائی ایسے وہ لوگ سن جنہاں نے عقائد کی اتنی پختگی سی، جنہاں نے کانسیپٹ اتنے کلیئر سن، جنہاں نے رسول اللہ علیہ اتنی شدید محبت سی کہ وہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے سن رسول اللہ. ہائے کیسی منتا منیاں ساڑی قوم نے، کیسی گھوڑے کے تھلے گزر جاؤں گے، کسی نے مدد من رہی، کیسی کھیر پگا کے بن دیا گے. ہائے کسی نے مدد منی میں جھنڈا لا دیا گا، کسی نے مدد منی میں پرچہ لا دیا گا، کسی نے جنت منی کہ میں مزار پہ چادر چڑھا دیا گی. عورتاں سر تو چادر لا کے مزار پہ چادر چڑھان لگ گئیاں. کسی غیرت مند برات باپ نے یہ نہیں آخیا کہ قرآن تے آخے تو سر تے چادر لے، تو سر تو چادر لا کے اس بابے کی مزار تے قبر تے چادر چڑھان کی کیوں ضرورت محسوس کر رہی ہے جن رب نے چادر چڑھان کا حکم نہیں دیتا. مزار تے چادر آ گئیاں جن پردے کی لوڑ کوئی نہیں، تے سر تو چادر لے گئیاں. عجیب و غریب دین آ گیا. ساری عورتوں نے مدد منیاں کہ اسی مزار تے نمک چڑھا گیا. عورتیں یہ مدد من رہی کہ اسی مزار تے جا کے جھاڑو چڑھا دیا گیا. یہ مدد منی کہ اسی مزار تے دماغ پاوا گیا، اسی مزار تے گھوڑیاں چڑھاوا گیا، اسی مزار تے اتنے جا کے ڈانس کرا گیا. لیکن رب دا قرآن آتا ہے کہ منت مننی جے کہ مصطفیٰ دے غلاماں نو ویکھو جی نہ منت اے مننی ہے کہ سونیا اگر کافر دین دے مقابلے جائے تے اسی اپنی جاناں تیرے دین کو قربان کر دینا. یہ منتا سوکھیاں نا، نالے منت بھی نالے انٹرٹینمنٹ بھی ہے. پیر کھارے دے گیا، پیر کھارے دے گیا، عورتاں کٹھیاں ہوئیں، مرد کٹھے ہوئے، بس بھر رہی، راہ گانے سنتا گیا. میں آج تک نہیں گیا اس طرح کسی بھی بس میں بھی. اللہ پاک نے بچپن جو ہے کہ ان تک اس بدعت کو محفوظ رکھے، لیکن میں جاندیاں دیکھیے اعلان ہوتے مساجد جو بدعتی مساجد اعلان ہوتے کہ بھئی بس کھڑی ہے جنہ جانا ہے آ جاؤ. تو گھر آئی جو مرد اپنی عورتوں پیسے دیتے کہ اے پیسے لے جا تو ساٹھے حصے کا سلام بھی کر دیا. ہائے ہائے ہائے. اقبال فرماتے مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ رات کا ڈھیر ہے. او مسلمان جنہوں نے سینڈ چکتے کا آواز آیا کہ مملکت اسلامیہ کی ایک عورت کی عزت سے حملہ کیتا ہے سندھ دے راجہ دار نے، کہ مسلمانہ کی فوج پورے سندھ کو اپنے گھوڑیاں کی اٹاپا نہ روم دے بہا. اس قوم کی عورتوں نے خود پردے اتارے اور دین کے نام کے ولیاں کے مزارات میں جا کے ایسے کام کیتے. نہ اللہ نے حکم دیتا، نہ اللہ نے رسول نے حکم دیتا، نہ ولیاں نے حکم دیتا. ایسے کام دین سمجھ لیا گیا. عورتوں نے مردہ نے اکٹھا کر لیا، حکمت کا سامان بسنا دے کر کھا گیا اور پھر اس پہاڑی مقام پہ گئے اترے. اور پیر کھارے، میں پیر کھارے کی ولایت کا منکر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ رب العالمین. میں پیر کھارے سمیت ہر پیر کو ولی مننا، لیکن میں نہ پیر کھارے تے جان رہے ہو. پیر کھارے تے جان لگیا مدینے والے میٹھے پیر دا فرمان ضروری
کھانا پکایا، بیٹھ کے اکٹھا کھایا، بے حیائی، بے دینی، عجیب و غریب حرکات و سکنات اور سیلفیز، فوٹوز، فوٹو سیشن کر کے کہ اس مزاج کو واپس آئے گھر آ کے کیا سی منت پوری کر رہے ہیں تو آدھی منت شیطانی ہے. تسی شیطان کو راضی کر کے آئے ہو، تسی رحمان کو راضی کر کے نہیں آئے. تسا رب دے رسول کو راضی نہیں کیتا، تسی ابلیس کو راضی کر کے آئے ہو. شیطان کا مقصد پورا ہویا. اس قرآن کو بھول گئے جو جس نے اپنے پاک فرمان فرمایا سی یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتوں اپنے چہرے کو پردیاں نال ڈھانپ کے رکھو. وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھراں دے اندر رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جہالت کے سارے طریقے چھوڑ دیو. لیکن عورتوں نے وہی طریقے پھر اپنا لے. کیا فرق رہ گیا؟ پنڈی پٹیاں سکھے کی حافظ آباد اور لاہور کے بازار ولی کے دربار فرق کہڑا رہ گیا؟ اتنے بھی بے حیا عورتوں کے مرد کٹھے، ولی کے دربار سے بھی بے حیا عورتوں کے مرد کٹھے. اتنے بھی بے پردگی، اتنے بھی بے پردگی. ایک دنیا داری سی، وہ دین داری سی. بھائیو سے قرآن ہونا چاہیے سی، نبی کا فرمان ہونا چاہیے سی. لیکن اتنے جا کے اس بے دینی کا سبق لیا تو کیا ساٹھے اتنے اللہ اس کا رسول راضی ہویا؟ گرامی قدر آباد، افسوس ہے، افسوس ہے. میں اس سے کبھی تقریر نہیں کی تھی کہ میری قوم تفریح کرے یا نہ کرے، میری قوم پاک جائے یا نہ جائے. میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اسے عمل ضرور کرنا، لیکن میں اپنی قوم کو اس بارے کبھی تبلیغ نہیں کی تھی. لیکن جب تم مزار سے جاؤ کہ یاد رکھو مزار کوئی پارک نہیں، مزار پکنک پوائنٹ نہیں. مزار اللہ کے ولی نے انواروں کے جلیات کا محبت ہوتی ہے، اللہ کے نور سے برستے. لیکن خدا را مزارات سے جاؤ تے وہ جی پاک رسول نے فرمایا ہے، جی میں نبی کا دین کہہ رہا ہے. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے سنگی، میرے یار، مرضی تیری اپنی ہے، منتا تو اپنے طریقے نال مننی ہے. لیکن یاد رکھ جدوں بھی مننی ہے مننی رکھ ہوگی. ہائے ہن محرم آ رہے ہیں، ہن ساڈیاں بہت ماواں تے بہناں بچیاں منت مننیاں کہ اسی منڈے کو سنگل پاواں گے. وہ 10 دن پہلے جُتی لا دیں گے، منڈے کو سنگل پا دیں گے، 4 پائیاں کٹیاں کر دیں گے. ہائے ہائے بھیا تسی کیا سمجھیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے محرم کے اندر کربلا شاہ درس دیتا ہے؟ یا اس کو منت سمجھو گے؟ اگر تینوں پیار ہے حسین نال تے 10 محرم کو میٹھا پانی تے ٹھنڈا پانی ملا، کیونکہ پاک حسین نے فرمایا ٹھنڈا پانی پین والے ہو، جدوں بھی ٹھنڈا پانی پیو حسین دی پیاس کو یاد رکھیا. مطلب یہ نہیں کہ حسین والی یاد کا محتاج ہے. حسین کہتا ہے ٹھنڈا پانی پین والے ہو. یاد رکھے کہ حسین کس مقصد واسطے قربانی دیتی ہے. حسین نے 10 محرم کو کربلا کیوں شہادت کا جام نوش کیتا سی؟ اے ٹھنڈا پانی پین والے، اے اپنی ماواں تے بہناں تے دیاں کول با پردہ ماحول کالج بہن والے، جدوں اپنی دیاں تے بہناں کول بیٹھا ہوئے تے 10 محرم وچ حسین دی بہن تے حضور حسین دیاں بیٹیاں دیاں قربانیاں نوں یاد رکھی. حسین نے کربلا اس دیاں واسطے غیرت مند دین محفوظ کیتا ہے. حسین نے سجدہ کیتا ہے. حسین نے جیسے بھی لوگ تے قرآن پڑھا. لیکن اسی 10 محرم کو کی کانسیپٹ لیا؟ پیروں ننگے ہو گئے، کالے کپڑے پالے، پیروں کی جوتیاں اتار دیتیاں، 4 پائیاں الٹیاں کر دیتیاں. ہائے اچھا یہ نہ سوچیا کہ 9 تے 10 محرم کی درمیانی رات جدوں یزیدی فوج سامنے سی، وہ رات حسین کے ساتھ سجدہ تے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا. کیا سبق لیا تساں حسین تو؟ حضرات دی وقار ہن لوگ بنتا من دے کہ اسی اپنے بچیاں کو قید کریں گے. بچیاں کو قید کرنا یہ نہیں حسینیت. اپنے پتر کو حسین دے دین واسطے وقف کر کہ جا بیٹا دین پڑھ کے حسین دین دے جھنڈے بلند کیتے تو بھی بلند کر. 4 دن اپنے پتر کو سنگلیاں جکڑ کے حسین کو راضی کرنے تے تیری بھول ہے. حسین انج راضی نہیں ہوتا. ٹھنڈا پانی پلا، صدقہ و خیرات کر، بھوکیاں کو کھانا کھلا، ننگیاں کو کپڑا پہنا، بیٹھ کے قرآن پڑھ، حسین کے ذکر کو سن، حسین کی مقصد شہادت کو سماعت کر. علماء کو بیٹھ کے حسین کی عزت، حسین کی عظمت کے قصے سن، قرآن و حدیث کے مطابق سن تے سمجھ حسین کی سی. تے آج یہ اپنا جوان سن تے حسین کی یاد بحال ہے. اے حسینیت ہے.
حسین ناراض نہ کر، حسین نو راضی کر، حسین راضی کر۔ حضرت محترم منہم من قضا نحبہ، کچھ ہو نے جنہاں نے اپنی منتاں پوریاں کی، منہم من ینتظر، اور کچھ ہو نے جنہاں نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے اس گل کا انتظار کر رہے ہیں کہ محبوب دی باری جدوں ساڈی آئی اسی بھی اپنی جان حضور تو قربان کریں گے۔ انہاں لوگاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ینتظر جڑے انتظار کرتے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، وہ عثمان جو رہتے جنہوں نے 12 سال نبی پاک سرکار کے بعد خلافت راشدہ کا بال اٹھائے، 12 سال۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، میرے بچے جتنا نوٹ کر رہے ہیں، جدو حضرت عثمان خلافت راشدہ کا وزن اٹھائے کہ آپ اسلامی دنیا میں سب کو امیر آدمی سن، اس وقت پوری بڑھنا سب کو امیر آدمی بل گیٹس جی، سب کو امیر آدمی، اس وقت سب کو امیر کون؟ مسلمان ہے، جو سب کو امیر حضرت عثمان غنی۔ لیکن یہ تو خلیفہ بنے، یہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، یہ آپ کو 4 اٹھنیاں باقی ہیں، انہیں چھوٹی اٹھنی ایک رکھی ہے اس واسطے کہ میں حج جیسا ارادہ کیتا ہے، میں حج کرنے واسطے اٹھنی رکھی ہے، باقی سارا مال خرچ ہو گیا ہے۔ حضرات جو نوٹ کر لو، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب جدو کسی کو خلیفہ بنا رہا، جدو کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا رہا، وہ گورنر بنا کے اس نے ساسجات اس کی دولت کی لسٹ بنا دیا ہے کہ جب اس یہ بنایا ہے مصر دا، شام دا، عراق دا، عالم کی جان دا، کسی علاقے کا گورنر بنایا ہے کہ یہ مال کتنا ہے، ساسجات کل کتنے، وہ دی لسٹ بنا کے رکھ لے گی۔ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد جب اس کو اتارنا، ریٹائر کرنا، پھر اس کے ساسجات کی لسٹ بھائی جب تو بنے آگے تیرے کو 100 بارہ ہوں تیرے کو 110 میں یہ اتلے 10 کلو ہے، جتنی دیر تک یہ وضاحت نہ کریں احتساب پیدا نہ ہے، لیکن احتساب کرنے والے یا ابو بکر ہوتے ہیں یا حضرت عمر ہوتے ہیں یا عثمان غنی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ احتساب کا نام اس کو لیتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنا احتساب سب کچھ پہلے کیتا ہوتا ہے۔ آج احتساب کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ احتساب ہونا چاہیے، احتساب کرو، احتساب کرو، احتساب کہیں ہو رہی۔ مدینے کی مسجد ہے، عمر بن خطاب جمعہ پڑھا رہے، ایک بندے نے کھڑے ہو گیا کہ عمر تقریر بند کر، پہلے یہ دس جیڑا تو کرتا پائے یہ کپڑا کتوں گے؟ احتساب یہ نام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے غصہ نہیں کیتا کہ تو مسجد جمعہ پڑھا دیا، 3 برے آسمان کا حاکم جیتے نام تم سپر پاورز لڑ رہی ہیں، انہیں تے سوال کرنے بعد اس کو نہیں پوچھا، آپ فرماتے میرا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو کہ 10 میں کرتا کی کھلے۔ احتساب یہ نام ہے۔ کوئی کمیٹیاں نہیں بڑھیاں، کوئی اعتراض نہیں آئے، کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی، کوئی لمبیاں تاریخاں نہیں، کوئی فیصلے نہیں، فرمایا بیٹا عبداللہ میں تقریر بعد کرنی ہے، کھڑا ہو کے 10 میں کرتا کی کھلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے اے مسلمانوں کی جماعت، میرے بابا کو نہیں کوئی قمیص جڑی دھو کے مان دے انہوں تکلیف ہو گئی آئی کہ تو کپڑا تقسیم ہویا ہے جڑا میرے حصے چاہے، جڑا بابا جان دے حصے چاہے، وہ دے نال قمیص نہیں بنتی، میں اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے ابا عمر کو ہدیہ کیتا ہے کہ ابا جی 2 کرتے بنوا لو تاکہ ایک دھو لو تے دوسرا پا لو، 3 برے آسمان کا حاکم، ایک دا سرہانا رکھ کے سونے والا عمر صرف 2 کرتے پا کے اتنی بڑی حکمرانی کرتا پیا ہے کہ احتساب تاں کرتا کہ وہ اپنی قمیص کا بھی احتساب دیتا ہوتا، پھر وہ احتساب کرتا سی کہ ہاں اور میں نے دسو کہ تسا یہ مال کتوں لیا کہ تو تیرے حاکم بنایا تو تیرے اور 100 سن 110 کیوں ہوئے نے، یہ 10 کیویں بدے جی میں تجارت کی تھی یا فرماتے جڑا حاکم ہے وہ تجارت کرنے کا حق ہی نہیں۔ کوئی بندہ نوٹ کر سکتے ہو جی میں تجارت کی تھی، عمر فرماتے تو ہمیں حاکم تو ملازم ہمیں حکومت اسلامیہ کا تیرے تجارت کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تیرا اتنا مال ضبط ہے باقی میرا جا کر چلا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مصر کے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ سارا حاکم بوئے کے بندہ کھڑا کر دے، گارڈ کھڑا کر دے، دروان کھڑا کر دے، حاکم مصر کا حاکم دروازے کے گارڈ کھڑا کر دے، یہ آپ نے بلایا،
امام میں سارے ننگے گندیاں دے ٹولا سارا حکمران بنایا گیا ہے جس کو بھگت دے تسی ہو اور اس کی صدا تمہیں کہاں مل رہی ہے کیونکہ تسی ایک گندے لوگ خود چھوٹے ہو۔ میں ایک مثال دینا ایک صرف اور سمجھ آ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے ساڑی مساجد کو لاؤڈ سپیکر تھلے اتارے گئے ڈی پی او کو ساڑی میٹنگ ہوئی میں ڈی پی او صاحب کو کیا کہ جناب یہ سپیکر تو تھلے اتارے انہیں بم نے رسول اللہ کے ممبر لے بیٹھے ہیں میں کہ یہ بم نے یہ کی پرابلم ہے گھروں میں گھروں اذان کی آواز بھی اونچی نہیں لگتی یہ کیوں تھلے لائے گئے انہوں نے جواب دیتا ہے انہیں میرے کو خاموش کر دیا انہیں کہا شاہ جی ساڑھے نہ روڑا نہ پاؤ اسی قانون نہیں بڑھایا ایک قانون اس اسیمبلی بڑھایا جنہاں دوسرا ووٹ دے کے منتخب کیتا ہے ایک توڑا قصور ہے جدو توڑے کو ووٹ لے رہا تو انہوں نے پوچھا جائے کہ دوسرا ووٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ بل ایک پاس ہونے لگیا اسپیکر تھلے کرو تے جو اسپیکر تھلے کرنا بل توڑے منتخب کرنے مطلب ہے تھلے پاس کر کے منظور کرایا ہوئے تے پولیس کا کام صرف امپلیمنٹیشن کرنا ہے قانون بڑھام دے نہیں حضرات یہ بندے ایسا منتخب کر رہے ہیں اور اس پاس کے منتخب کر رہے ہیں ساڑھی ناڑی بڑھا چھڑیا جائے ساڑھا سولن بڑھا چھڑیا جائے اس چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں کیسی بیعت کرنے ہیں بیعت ووٹ بیعت دینا بیعت کرنے ہیں بیعت ہو جانے ہیں بندیاں بھی مرید ہو جانے ہیں انہوں نے شریک دے دینے ہیں انہوں نے ہاتھے تو انہوں نے دل کرتا ہے کہ بس تانے سپیکر تھلے کا دیگر پوری ورلڈ یاد رکھو پوری ورلڈ اتنے اسلامی ملک میں صرف پاکستان واحد ملک ہے جتنے مسجد اذان آستے سپیکر تھلے اتارے ہیں حالانکہ انڈیا غیر مسلمہ کا ملک ہے ہندو مسجد ہوتے اتنے بھی مسجد اذان اونچیاں ہوئی ہیں لیکن سارے پاکستان اچھے بھی تھلے جا رہے مولویہ تو پرچے کر لے ہو 500 مولوی اندر کر لے ہو اے مولوی بیچارے روٹی نے محتاج نے ڈر کے سپیکر تھلے کر لیں گے حضرات یاد رکھو آنے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ جس ملک کی لا الہ کی آواز اونچی کرتا حکم رہی یہ مطلب کی ہے وہ کمران سن حضرت عثمان ذوالنورین جنہوں نے خلافت کا بار اٹھایا تو سب کو امیر آگی پوری ملت اسلامیہ نے سب کو امیر آگی حضرت عثمان سن لیکن 12 سال کے بعد جدو اساسے دیکھتے گئے جدو گنیا گیا کہ دیکھو مال کتنا ہے تو صرف 4 اٹھنیاں اور وہ بھی حد واسطے رکھی ہیں باقی سارا مال ختم ہو گیا مال کوئی نہیں دولت ختم ہو گئی کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ٹائم دے دیشا تجارت واسطے وقت باقی نہ رہا تجارت کر نہ سکے صدقے جمع عثمان میں تیری تجارت کے انداز کو مدینے میں چھوٹ پہ گئی اوہ تاجرو اور سنو اے تاجرو سکھے کی تاجر بھی سنو گرد و نواز کے تاجر بھی سنو اور تمام دنیا کے تاجر سماعت کرو اے تاجر مدینے میں کنک دا گندم دا کات ہو گیا لوگ بھوکے سن غریب حضرت عثمان غنی چکے امیر سن تو آپ کا ملک شام میں جو کافلا پٹھا دا بھریا ہوا گندم دا آیا مدینے بیوپاری ٹریڈرز اکٹھے ہوئے کہ جی ساروں گندم بیچ دو اسی اگے بیچا گے تے سڑے کو نفع لو آپ فرماتے ہیں میں تاجر ہوں میں تجارت کرنی ہے لے آؤ نفع اور لے جاؤ انہیں کہہ دیا اس کی 1 روپیے بعد 25 پیسے منافع دے دیا آپ فرماتے ہیں بھئی میں نے اس کو زیادہ مل دے ایک پارٹی اس کو زیادہ دے رہی ہے تو اسی بتا سکتے ہو انہوں نے کہہ دی 1 روپے نہ 50 پیسے آپ فرماتے ہیں ایک پارٹی اس کو زیادہ دے رہی ہے اٹھاؤ انہوں نے کہہ دی 1 روپیے نہ 1 روپیہ یعنی اگر تسی 1000 کا مار لیا ہے جیسے 2000 دے دیا مال سانو دے دو آپ فرماتے ہیں بہت تھلے ہو میں نے ایک پارٹی اس کو زیادہ دے رہی ہے اور لوگ مدینے کے تاجر کہتے ہیں مدینے کے تاجر کے سارے ہی بیٹھے وہ کڑی پارٹی ہے یعنی کانگریس کو زیادہ دے رہی ہے آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھیا گے آنی پڑھیا اللہ فرماتے ہیں من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا جڑا ایک دے میں 10 دینا میں سودا کیتا اپنے رب نال مدینے کے سارے غریباں میری گندم مفت تقسیم کرو
یہ بازار ہے عثمان غنی کا کہ اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. تیری طاقت تجارت کو سد کے جاواں جدے سودے ہوتے تے رب نال ہوندے جیڑا نفع تے نقصان دا سودا کردا ہے تے اپنے رب نال کردا ہے. واہ عثمان فرماتا ہے جاؤ مدینے دے سارے غریباں نو بلا کے ونڈ دیو گندم ساری ایسا نفع دا سودا اپنے رب نال کر لیا ہے. ہائے میرے نبی فرماتے ہیں لوگو جنہاں پٹھے پانی دا بے روما خرید کے بے روما خرید کے مسلمان آواز وقت کرے اس میں جنت ملے گی. اللہ اکبر اس میں جنت ملے گی. اور جس بندے جیسی میرے نبی کو فرماتے ہیں اور بیچ دے تو جنت میں میرے کو چشمہ ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھئی یہ نمو دے دے تو تو جنت میرے کو یہ بدلے کھو لے لے ایک کھو دے دے تو جنت جو چشمہ لے لے. انہیں کیا ہے سرکار میرے بچے چھوٹے تھے یہ پانی کی میرا گزارا ہوتا ہے سرکار میرے بچے بھوکے مار جانے. حضرت عثمان غنی نے سونے کیڑی آفر اینو دیتی ہے یہ ڈیل کسی اور نال بھی ہو سکتی ہے. حضرت عثمان غنی نے سونے ڈیل کسی اور نال ہو سکتی ہے. حضور فرماتے ہیں کیویں سونے جب میں خرید لواں تے وہ سودا ہوے ہی. حضور فرماتے ہیں عثمان تو خرید لے سودا ہوے ہی. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے کہا یا فرماتے ہیں مانگ کا قیمت کینے نہ بیچے گا. انہیں کہا انہیں ہزار کیا لگا گا کہ آپ دے دیا تیروں نے کاٹ کر. یہ تو سودا پیار نہ کرنا ہے تو پھر سوچنا کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ کاٹ کر آپ نے کٹیا پیسے ان کے فرمایا ہے پیسے تیرے تے کھو ساڈا. مدینے مسجد میں جائے کہنے سنیا ایک باری اپنی زبان میں چکے دے کہ میں جنت وچ کھو تینوں دیتا تے سنیا ایک کھو میں تانوں دیتا. حضور فرماتے ہیں عثمان سودا پکا ہو گیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیڑا وعدہ پورا کرے اللہ وعدہ پورے کرے گا. تیری جنت وچ چشمے پکے ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی واسطے مال خرید کے جگہ خرید کے دے اور جنت ملے گی. حضرت عثمان نے جگہ خرید کے دی تھی. حضور نے فرمایا من جہاد جیش نصرت فلہ الجنہ. جیڑا بندہ غزوہ تبوک واسطے مال دے اور جنت ملے گی. جنت ملے گی. اٹھو خریدو. حضرت عثمان کھڑے ہوئے امیر صاحب کھڑے ہوئے حضرت یا رسول اللہ علیہ یا غیر ما الا سے علیہ کتابہ سونے 100 دینا توجہ ہے سونے 100 دینا اللہ دلا دینار والا سال عثمان بھی دینا. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی برکت دے عثمان بیٹھ رہا. آپ نے پھر نام فرمایا اٹھ بیٹھے ہو دین واسطے منگنا رسول اللہ کی سنت ہے. اے جگہ بھی لوگ کر لو دین واسطے منگنا حضور دی سنت ہے. حضور نے فرمایا جاؤ بھی مال دیو. حضرت عثمان پھر دوسری باری کھڑے ہوئے حضرت نے سنیا 200 ساٹھے میں ہو گیا. میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں بیٹھ جا. پھر نام فرمایا حضور نے جاؤ بھی مال دیو. حضرت نے سنیا علیہ سلاس فرمایا سنیا 300 روپے اللہ دے دینار والا سال عثمان کی دینا. حضور نے فرمایا بیٹھ جا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضور نے پھر فرمایا اٹھ ہوئے دیو مال اجے تھوڑا ہے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے یعنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 400 دینا. تسی شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ پہلی باری 100 پھر 100 نو 2 پھر 2 نو 3 پھر 3 نو 4 کیتا ہے. نہیں یہ نہیں عثمان نے کیتا یہ مذاق کیتی ہے. سونے جڑا پہلی باری 100 آکھیا والا جڑا دوسری باری 200 آکھیا والا جڑا تیسری باری 300 آکھیا والا دیاں گا تے کملی والیاں یہ دے کے تے پورے لشکر دا آدھا سامان میں کلا دینا دوسرے سارے پیر بھائی مل کے کرے. 400 ایک باری 300 ایک باری 200 ایک باری تے 100 ایک باری یہ سارا دے کے تے میرا کتنے سونے جڑا تھوڑا ہے دسی جاؤ میں جنتی جاؤ. میں نے رب دی عزت کی قسم ہے حضور منبر پہ بیٹھے سن. حدیث سے بات کہا جاتا ہے حضور منبر تو تھلے اترے. حضور منبر تو تھلے اترے تے حضرت عثمان نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا تے میرے نبی پاک سرکار خدا منہ کر کے عرض کر رہے اللہ سونیا میں عثمان تے راضی ہو گیا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان حضور بیٹھے میرے نبی بیٹھے اور سرکار بے تکلف انداز سے دوستانہ ماحول اپنے یاراں نال بیٹھے سن. تو حضور دیاں پنڈلیاں تو کپڑا
پنڈلیاں کو کپڑا پنڈلیاں کو کپڑا حضور دیا پھٹیا ہوئے سے بے تکلیف کاشف انفق وزے حضور دے پنڈلیاں واقع کو کپڑا لیا سے دستک ہوئے حضرت عثمان غنی سننا درا دستک ہوئے حضور فرماتے ہیں کون ہے میں ابو بکر فرمان درا حضور جس طرح بیٹھے سن اونی بیٹھے پھر دروازہ بیٹھے کون ہے میں عمر فرمان درا جی میں حضور بیٹھے سن اونی بیٹھے پھر دروازہ بیٹھے کون ہے میں عثمان ذرا مہربانی سمجھے میں عثمان حضور اٹھ کے بیٹھ گئے بھائی توجہ نہیں کرے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا پنڈلیاں نے درست فرما لیا حضرت عثمان اندر ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ اس کا نوٹ فرما لیا کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے دو صحابی آئے تو تسی اس سے طرح بیٹھے رہے ہو عثمان آئے تو تسی کپڑا ٹھیک کر لیا اٹھ کے بیٹھ گئے ہو اس کی وجہ کی ہے میرے نبی فرماتے ہیں الا استحیی بالرجل تستحیی منہ الملائکہ میں اس بندے تو حیا نہ کروں جتنے تو رب نے فرشتے حیا کرتے اور سمجھ نہیں آئی یہ گل تو تسی اندر نہیں گئے عثمان کون ہے میرے نبی فرماتے ہیں تستحیی منہ الملائکہ عثمان دا حیا فرشتے کرتے نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آئی دنیا میں کچھ ایسے بے حیا بھی ہیں جو عثمان کا حیا نہیں کرتے میرے نبی فرماتے ہیں تستحیی منہ الملائکہ شیطان عثمان کا حیا نہیں کرتا عثمان کا حیا فرشتے کرتے ہیں اب جملہ نوٹ کرو جس کو عثمان سے حیا کرتے دیکھو اسے انسان سمجھنا جو عثمان سے بے حیائی کرے اسے شیطان سمجھنا یہ نوٹ کرو جو بندہ عثمان سے بے حیائی کرے وہ سمجھ لینا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عثمان کا حیا کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عثمان سے بغض رکھتا ہے جس کے سینے میں عثمان کا بت ہو اور یہ جملہ نوٹ کرے کتاب کا نام ہے جامع ترمذی اور امام عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں مناقب عثمان ذوالنورین میں میرے نبی کے پاس سے جنازہ گزرا میرے بچے نوجوان دوست یہ نوٹ کر لو جنازہ گزرا تو صحابہ نے حضور کو دعوت دی یا رسول اللہ آئیں اور اس کا جنازہ پڑھیں میرے نبی نے مرنے والے کو دیکھا اور فرمایا میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا یہ جنازے کا چکر آج نہیں چلا یہ بڑا پرانا ہے بھائی نوٹ کرو یہ 770 کے تیسرے درجے پہ کتاب ہے جامع ترمذی جس میں یہ حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا یا رسول اللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہو آخر وجہ کیا ہے آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے فرمایا میں کیسے اس کی جنازہ پڑھوں انہو کان یبغض عثمان یہ مردود میرے یار عثمان سے بغض رکھتا ہے جو عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ تو محمد نہیں پڑھتے محمد کے غلام کیسے پڑھتے بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی غلطی سمجھ رہی ہے کہ کوئی نہ حدیث جامع ترمذی نہ ہوئے بڑی ذمہ دار میں یہ حدیث جامع ترمذی ہوئے تے محمد عربی تو بڑا رحمت اللہ العالمین نے دنیا میں فرمایا ہے کوئی ہدایت کرو کوئی رعایت کرو کوئی تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا کرو بندے مارو میں نہیں ایسی تو کوئی بھی نہیں آتی لیکن جڑا بڑا نبی جس کا تسی کلمہ پڑھے ہو فرما رہے ہو انہو کان یبغض عثمان کہ جو عثمان سے بغض رکھتا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا کون عثمان جدا محاصرہ ہوئے جملہ نوٹ کرو بچوں بڑے قیمتی جملے دے رہا جتنے محاصرہ کرن 40 دن پانی مانگ رہا تو انہوں 3 دن دی کربلا دی پیاس یاد ہے کہ عثمان دی 40 دن دی پیاس ہو گئے 40 دن پانی مانگ رہا تے امیر معاویہ نو مصر وہ شام دے امیر سن امیر معاویہ انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھیا کہ دیکھو تے میں فوج کرنا جنہوں نے بڑا معاشرہ کی طرح لڑیے یا فرما دیں میں رسول اللہ کے شہر اپنی جان بچانا سے جنگ کر رہا ہوں میں نہیں فوج چاہتا انہوں نے کہا پھر آپ بھی آ جاؤ تو نہیں جان کی حفاظت ہوئے یا فرما دیں میں جان بچانا سے نبی کا شہر چھڑتے ہوں آئے عثمان میں میرے پیار جسد کے جامع میرے نبی پاک سرکار بیٹھے اور صحابہ بیٹھے وہ ایک بندہ گزریا جنہیں گرمی عرب اپنے چہرے کپڑے
فتنے ہو گے. اے جڑا بندہ مر رجل مکنہ فی ثوب، ایک بندہ گزریا جی اپنے چہرے کو کپڑے نال ڈھانپیا سی. حضور فرماتے ہیں ہذہ یوم علی الہدی، جدوں فتنے ہون گے مدینے وچ اودوں اے بندہ حق تے ہوے گا. بندے دا چہرہ نہیں نظر آ رہا، بندے دا چہرہ کپڑے سے لپٹیا نہیں، وہ دور گزر کے جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں ہذہ یوم علی الہدی، اے اس نے ہدایت کے بڑھانے جدوں لڑائی ہوئی کسی نال دی اے ہدایت تے ہوے گا. ایک بندہ وہ بیٹھا بھائی حضور کے پردے وچوں ویندے اسی ویکھدی تے بندہ کون ہے؟ فرماتا ہے میں اس بندے تو ابو بھی ہو کے ویکھ لیا گھیر کے میں نے جو چہرہ کھولیا یا فرماتے تو حضرت عثمان ہے. آپ فرماتے میں نے بڑی چاس نہ آئی، میں عثمان کو پیچھے لے آیا تے جن کو گزرے سامنے اوتھے کھڑا کر کے انہاں دا منہ حضور ال کیتا تے چہرے تو کپڑا ہٹا کے تے میں کہ سویا آہالا یا رسول اللہ، آقا جی ہدایت کی گل کیتی ہے وہ انہاں دے بارے کیتی ہے. میں سوچی میں کیا حضور پہ فرمانے تے صحابی نے شک کرتے ہی نہیں یہ ایڈا کپڑا ہٹا کے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو نہ فرمایا بھائی تیری سوچ ٹھیک ہے، ایک پردہ میں اپنے واسطے نہیں 15ویں صدی کے بے حیاں واسطے ہٹایا ہے کہ پاک کر لو. نبی فرماتے ہیں عثمان ہدایت سے ہوئے گا. کوئی سمجھ آئی نہیں کوئی آدھا یوم عید الہدی کہ ہدایت سے ہوئے گا. جتھے ہوئے اتھے ہدایت ہوگی. بھائی میرے سنو نہ آپ نے قبول کی تھی فوج نہ جانا قبول کیتا، فرمایا رہنا بھی نبی نے شہر چیئے تے لڑنا بھی نہیں، نبی نے شہر لڑنا بھی نہیں تے نبی نے شہر کو چھڑنا بھی نہیں. 40 دن گزر گئے تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دے بیٹے حسن اور حسین حضرت عثمان دے کوئے کے کھلو کے پیرا دے میرے بچے جھوٹا لوگ اور انہوں نے کہا کس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو حضرت عثمان دے دروازے سے کھڑا کیتا ہے کہ بیٹا اے نبی دا یار ہے، اے نبی دا داماد ہے، ایدی حفاظت کرنا تھوڑی ڈیوٹی ہے. جس پاس آپ کھڑے سن وہ تو کسی باغی کی جرت نہیں ہوئی. باغیاں نے دیوار کلام کے حضرت عثمان غنی نے گھر داخل ہو کے جب دیکھا کہ حضرت عثمان قرآن پہ پڑھتے تو پاکستان کے اندر آج بھی وہ قرآن پاک موجود ہے آشرم کے اندر جڑا اس ویلے حضرت عثمان غنی پڑھ رہے سن اور اس سے حضرت عثمان غنی کا خون گریا. حمران بن سوزان 18 ذوالحج یعنی اس مہینے کی 18 تاریخ جمعہ المبارک کا دن حضرت عثمان اپنے گھر قرآن پہ پڑھتے ہیں. حسین قرآن شہید ہو کے پڑھے ہے، شہید ہو تو پہلا پڑھے ہے. حضرت عثمان نے اپنے قرآن تلوار نہیں اٹھائی، اللہ کا قرآن پہ پڑھتے. توجہ آپ حضرات جب آپ نے سر سے ضرب لگی تو آپ نے سارے اخبار جو خون کے لیا اور اللہ نے قرآن دے دیا. بھائی اگر کوئی میرا سکی نوٹ کرنا چاہے تو یہ گل سمجھ لیں. حضور فرماتے جتھے کسی شہید کا خون گرے گا وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گا. کوئی سمجھ ایک لگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا قرآن گواہ ہے میرے لیے. یہ تو حضرت عثمان کا خون گریا کہ قرآن کی اس آیت سے گریا جتنے لکھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کا قرآن گواہ ہے. منهم من قضى نحبه
چکرائیں سے لگے رہے. حضرات نبیات اقبال فرمانے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی نہ مال چاہیے نہ ملک چاہیے فقط مدینے والیا تیری رضا چاہیے. حضرات محترم یہ وہ لوگ ہیں جنہ کی زندگیاں ساڑھے واسطے مشہد راہ میں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ ہو ہیں جنہ نے اپنے وعدے پورے کیے اور کچھ ہو ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. قرآن دے دورت سے نبی نے صحابہ کہتے ہیں وما بدلوا تبدیلا کہ نبی کے غلام بدلے. حضور کی بات بھی انہوں نے بدلاؤ اختیار نہیں کیتا. جنہی قوم تو نے رکھے کہ حضور کے صحابہ بدل گئے سن انہوں نے قرآن دیا ہے پڑھ کے سنایا کرو گے. قرآن کہہ رہے وما بدلوا تبدیلا. انشاءاللہ اس کو کہ انشاءاللہ جتنے بھی جماعت مبارک اور آ رہے ہیں انہوں نے اندر میں آپ کو